ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان. اور اس وقت مجھے جوائن کیا ہے علامہ محمد عباس وزیری صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. قبلہ ہم گفت و شنید کر رہے تھے اماں عائشہ کے فضائل پر. تو کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل تشیع جو ہمارے برادر ہیں اور اہل تشیع برادری کے اندر اماں عائشہ کے فضائل اس طریقے سے بیان نہیں ہو پاتے اس طریقے سے اہل بیت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. تو کیا ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے یہ چیز بہت کم ہو گئی ہے؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. جو آپ نے بات پوچھی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو پہلے 2-3 باتیں مقدمتاً عرض کروں. جی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اور مرتبہ 2 اعتبار سے اسے دیکھنا ہے. ایک خود اس کی ذاتی شخصیت، دوسرا اس کا انتساب حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. انتساب پیغمبر کی طرف جو ہے وہ ایک شرف ہے، بڑا شرف ہے، اور قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ایک یہ مسئلہ ہے. لہذا جب قرآن نے بتا دیا امہاتہم تو وہ جس معنی میں بھی ہو واجب الاحترام ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک ایسا ہی دوسری بات نہیں ہے. دوسری بات جو ہے وہ خود اس کی ذاتی شخصیت اچھا یہ کے حوالے سے بھی ایک بات اور غور کیجیے گا کہ ازواجہ امہاتہم، جتنی بھی زوجات پیغمبر ہیں وہ سب کے سب امہات المؤمنین ہیں. بے شک بالکل ایسے ہی. صرف کسی ایک خاتون کے حوالے سے نہیں، حضرت خدیجہ کے حوالے سے، حضرت عائشہ کے حوالے سے نہیں ہے، تمام ازواج امہات المؤمنین ہیں. لہذا واجب الاحترام ہے تمام ازواج. اما ذاتی مرتبے کے اعتبار سے ان میں یقیناً تمام پیغمبر کی جتنی بیویاں تھیں، بعض روایات کے مطابق 13، بعض کے مطابق 15 مجموعاً، ان تمام بیویوں میں یکسانیت مرتبے میں قطعاً نہیں ہے. کوئی کسی مرتبے پر فائز ہیں، کوئی کسی مرتبے پر فائز ہیں. یہ تو انسانوں میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کلاس کے سارے بچے یکساں ہوں یا کسی قوم کے سارے افراد یکساں ہوں. ایسا ہو نہیں سکتا ہے. صلاحیتوں میں فرق ہے، معرفت میں فرق ہے، شناخت میں فرق ہے، تو فرق تو ہوتا ہے. تو حضرت خدیجہ جب تک تھیں پیغمبر اکرم نے کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی. جی ہاں. یہ ان کا ایک مرتبہ ہے. اور حضرت عائشہ سے بہت ساری روایتیں اور بہت سارا دین امت مسلمہ کو حاصل ہوا ہے. یہ ان کا فضل ہے. واہ سبحان اللہ. اس طرح سے اپنے مراتب ہیں، اس میں شک نہیں ہے. اما اگر فرض کر لیں کہ کہیں پر کوئی چیز زیادہ سے زیادہ، آپ میرے حوالے سے چونکہ آپ لوگ اس طرح سے کیوں نہیں پیش کرتے ہیں جس طرح اہل البیت کے، اس کا جواب دے رہا ہوں. جی ہاں. تو اہل البیت میں حضرت مولا امیر المومنین علی علیہ السلام، پیغمبر اکرم نے اپنے بعد اس کو ایک شاخص اور ایک معیار قرار دیا ہے. اور علی مع الحق والحق مع علی، یہ مسلم روایت ہے، مسلم حدیث ہے. اس بنا پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ علی کے مقابلے میں جو آئے گا وہ حق پر نہیں ہوگا. تو اس بنا پر ایک جنگ ہو چکی ہے، جنگ جمل کے نام سے. قبلہ آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ آپ نے تو جو سوال کیا میرا خیال ہے وہ سوال کا جواب ابھی آیا نہیں ہے. ہاں نہیں، میں کیونکہ طالب علم کے طور پہ یہ بات ہے کہ علی کے مقابلے میں جو آئے گا یہ ہمارے یہاں متفق علیہ ہے. جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ حق پہ نہیں ہے. علی حق پر ہے، علی کے مقابلے والا ٹھیک ہے. مفتی رشید احمد خورشید صاحب آپ دیکھیں، اس بارے میں ایک بات یہ سمجھنی چاہیے، ایک ہوتا ہے حق اور باطل اور ایک ہوتا ہے ثواب اور خطا. اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے. اہل سنت والجماعت کا یہ بالکل ایک کھلا موقف ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین میں سے باطل پر کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بھی صحابی باطل پر نہیں ہو سکتا.
حتیٰ کہ یہ بات تو ہم ائمہ مجتہدین کے بارے میں نہیں کہتے. مثلا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ان حضرات کا آپس میں اختلاف ہے، تو یہ اختلاف کبھی بھی حق و باطل کا اختلاف نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم حنفی ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم حق پر ہیں اور امام شافعی باطل پر ہیں، یا کوئی شافعی ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ امام شافعی حق پر ہیں اور امام ابو حنیفہ باطل پر ہیں. یہ جو اختلاف ہوتا ہے اس طرح کے معاملات میں اجتہادی اختلاف کہلاتا ہے یہ. اور اجتہادی اختلاف میں اتنی بات کہی جاتی ہے کہ مذہبنا صواب یحتمل الخطأ ومذہب غیرنا خطأ یحتمل الصواب، کہ ہمارا مذہب صواب اور درست ہے اور اس میں غلطی کا امکان ہے، اور ہمارے علاوہ جو دوسرے مجتہد ہیں ان کا مذہب خطا ہے اور اس میں ثواب کا احتمال ہے. تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے. بعض اوقات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے باہمی مسائل کو یا اس طرح کی چیزوں کو یوں بنا کے پیش کیا جاتا ہے جیسے معاذ اللہ یہ حق و باطل کی جنگ تھی یا یہ کوئی کفر اور اسلام کا معاملہ تھا. یہ ہرگز کفر اور اسلام کا معاملہ نہیں تھا، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معیار حق ہیں، معیار ایمان ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو صحابہ جیسے ایمان تمہیں لانا پڑے گا. لہٰذا صحابہ کرام جو بھی ہیں سب قابل احترام ہے. یہ بات الگ ہے کہ صحابہ کرام میں پھر ظاہر ہے کہ درجہ بندی ہے، اور بعض صحابہ کی فضیلت کسی اعتبار سے زیادہ ہے، بعض صحابہ کی مثال کے طور پر اہل بیت کی فضیلت اس لحاظ سے کہ وہ حضور کے اہل بیت ہیں، ظاہر ہے اس مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. پھر مثال کے طور پر خلفائے راشدین ہیں، پھر بدری صحابہ ہیں، پھر اصحاب بیعت الرضوان ہیں. مختلف درجات ہیں صحابہ کے کہ عشرہ مبشرہ ہیں. تو ہر صحابی کی یا صحابہ کرام کے ایک طبقے کے الگ مراتب ہو سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے بعض کو بعض پر فضیلت ہو، یہ فضیلت رسولوں میں بھی حاصل ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت ہے. اسی طرح صحابہ کرام میں بھی اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ صحابہ، اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل قرار دیا جاتا ہے کہ ان کو امت کا سب سے افضل فرد، سب سے افضل بشر امت کا بعد النبی سمجھا جاتا ہے. اسی طرح خلفائے راشدین کے جو مراتب ہیں، تو مراتب کا فرق تو بہرحال ہے، لیکن ہمیشہ یہ بات پیش نظر اور ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ صحابہ کرام کے اختلاف کو قطعاً کبھی بھی اہل سنت والجماعت حق و باطل کی نہ لڑائی سمجھتے ہیں، نہ اس کو حق و باطل کا معیار سمجھتے ہیں، اور نہ اس کو حق و باطل کا اختلاف قرار دیتے ہیں. قبلہ قطع کلام معاف. جی میں اسی گفتگو کو آگے بڑھوں گا. حق و باطل، دیکھو حق ایک مفہوم مشکک ہے، اس کے درجات ہیں. اگر حق و باطل اسلام و کفر کے معنی میں لیتے ہیں تو یہ بات آپ جو فرما رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں. اسلام میں سب تھے، لیکن اپنے اس موقف میں جی ہاں کہ جہاں آمنا سامنا ہوا کوئی نہ کوئی تو درست تھا نا. حضرت امیر المومنین کے مقابلے میں کوئی اگر آ جائے تو اس موقف میں کوئی نہ کوئی تو ٹھیک ہے، وہ ٹھیک حضرت علی ہے. ہمارا کہنا یہ ہے، اور اس کی چند دلائل بھی ہیں کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس واقعے کے بعد وہ پچھتائی ہیں اور اس واقعے پر روتی رہی ہیں. یہ ثابت شدہ حقیقت ہے. تو اگر وہ اس کو یعنی وہ اگر بالکل ہی ٹھیک تھی تو پھر رونا کس بات کا، پھر افسوس اور ندامت کس بات کا؟ افسوس اور ندامت اور رونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو نہیں جانا چاہیے. اچھا قبلہ معذرت، جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ غلطی سمجھنا پڑے گا نا، ہمیں غلطی کو اور گناہ کو دونوں کو چیزوں کو سمجھنا پڑے گا نا. تو کیا اس میں یہ چیز غلطی کا عنصر آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا نا. دیکھیں ایک صراط مستقیم ہے نا، جی ہاں، اس صراط مستقیم پر یہ دونوں کے دونوں ہوں اس واقعے میں یہ معقول نہیں ہے. پھر جنگ کس بات کی ہوئی ہے اگر دونوں کو دونوں صراط مستقیم پہ ہیں؟ تو اختلاف کس بات کا ہے؟ پھر پچھتانا کس بات کا ہے؟ رونا کس بات کا ہے؟ اسے تو خطا اشتہاری کہا جائے گا نا. اسے تو ٹھیک ہے، آپ خطا اشتہادی کہہ دیں اگر اس میں نص نہ ہو تو. اگر نص موجود ہے تو پھر خطا اشتہادی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. یعنی جہاں پر ایک طرف نص ہو اور دوسری طرف خطا اشتہادی ہو تو پھر نص کے مقابلے میں خطا اشتہادی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے. اچھا ایک اور چیز، اما یہ کہ اس بنا پر ان کی شخصیت کشی کرنا یہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے. ہاں یہ چیز ٹھیک ہے، یعنی یہ اپنی جگہ ایک علمی تحقیق اپنی جگہ، طالب علمانہ بحث اپنی جگہ، لیکن ان کی شخصیت کشی کرنا قطعاً جائز نہیں ہے. اور یہ ہمارے فقہا اور علماء کا فتویٰ ہے اس میں
حضرت آیت اللہ خامنائی کا فتویٰ ہے, حضرت آیت یہ اللہ موقف سستانی کا لوگوں تک فتویٰ پہنچانا ہے. جی ہاں, یہ وہ موقف کہتے ہیں کہ مقدسات اسلامی مسلمانوں کے درمیان جو مسلم مقدسات اسلامی ہیں ان کی توہین کرنا شرعاً حرام اور قانوناً جرم ہے. اس عبارت میں بھی آپ غور کیجئے کہ شرعاً حرام ہونے کے معنی ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخصیت کشی کر رہا ہے تو یہ کوئی درست عمل نہیں ہے کسی بھی طرح. جو ہمارے اہل تشیع برادر ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہے وہ ہمارے یہاں بھی حرام ہے, جائز نہیں ہے, حرام ہے. جی ہاں, اور اس کی ایک وجہ تو مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہونے کا خطرہ ہے. جی ہاں, دوسری وجہ جو ہے وہ دشمنوں کے فائدے میں ہے. یہ آپ اگر اس طرح سے کسی کرٹیسائز کریں گے, شخصیت کشی کریں گے, تو اس سے نہ اسلام کا فائدہ ہے نہ مسلمانوں کا فائدہ ہے, کسی بھی مسلک کا کسی کا فائدہ نہیں ہے. فائدہ کس کا ہے؟ صہیونزم کا ہے, اسرائیل کا ہے, امریکیوں کا ہے, اسلام دشمن قوتوں کا ہے. اور کوئی بھی عقل مند انسان ایسا نہیں ہوگا کہ وہ دشمنوں کو سہولت فراہم کرے کہ آؤ آپ یعنی ہمارے اوپر حاوی ہو جاؤ. یہ کسی بھی طرح سے معقول کام نہیں. ٹھیک ہے, زبردست. مفتی صاحب یہ بتائیے گا, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا وقت کم ہے ہمارے پاس. اچھا میں معذرت قطع کلائی معاف. ناظرین گرامی, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, جلدی سے آئیے گا, بہت خوبصورت موضوع چل رہا ہے, دیکھتے رہیے برکت رمضان. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات برکت رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی, اور اس وقت ہم سحری کے دسترخوان پہ ہیں اور سحری تناول کر رہے ہیں. مفتی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, میں نے قبلہ عباس صاحب سے پوچھا کہ فقہ اہل تشیع میں اما عائشہ کے فضائل کیوں نہیں بیان کیے جاتے, تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اہل بیت کے فضائل جس طریقے سے اہل تشیع برادران میں بیان کیے جاتے ہیں, اہل سنت میں کیوں بیان نہیں کیے جاتے؟ دیکھیں, اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل سنت والجماعت کا جو نظریہ ہے اور جو عقیدہ ہے, جی ہاں, ظاہر قرآن کریم سے احادیث صحیحہ سے ان کی فضیلت, ان کا مرتبہ, ان کا مقام ثابت ہے. سبحان اللہ. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اگر کوئی ان کی فضیلت کا قائل نہیں ہے, کوئی ان کی اہمیت کا, کوئی ان کے مناقب کا قائل نہیں ہے, یا معاذ اللہ کوئی ان حضرات کی شان میں ادنا سی کوئی گستاخی بھی کرتا ہے, تو ہمارا جس طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں موقف ہے, تو اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بطریق اولا ہمارا یہ موقف ہے کہ ان کا مرتبہ تو پھر اس لحاظ سے دیگر صحابہ سے بڑھ کر ہے اور زیادہ ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہیں. تو معاذ اللہ یہ اگر کوئی اہل بیت کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کرتا ہے تو ہم اس کو دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں سمجھتے. ہم اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے, یا اس کے اس عمل سے اسلام کا کوئی تعلق ہے, یا وہ کوئی مسلمانوں والا کام کر رہا ہے. تو یہ بات ہمارے ہاں بالکل کلیئر کٹ ہے, یعنی اس میں کوئی دو رائے آپ کو کسی کی نہیں ملے گی کہ وہ اس بارے میں کوئی الگ رائے رکھتا ہو اور وہ اپنے آپ کو یہ بھی کہتا ہو کہ چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے وہ اہل حدیث ہو, جب وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت سے ہوں, تو یہ سب کے نزدیک متفقہ طور پر. اور الحمدللہ اہل بیت کے فضائل, جیسے آج مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے, جی ہاں, اسی طرح جب اہل بیت سے متعلق اس طرح کے کوئی ایام آتے ہیں یا اس طرح کے کوئی مواقع ہوتے ہیں, تو الحمدللہ یا مثال کے طور پر قرآن کریم کی تفسیر بیان ہو رہی ہے یا حدیث کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں, تو جب جس موضوع پر جس سے متعلق جو بات آ رہی ہوتی ہے تو الحمدللہ اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے, اور ہم اس کو بیان کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں, اپنی سعادت سمجھتے ہیں, اپنے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا سبب اور ذریعہ سمجھتے ہیں. ڈاکٹر وقاص ہاشمی صاحب, آپ اس پہ کوئی روشنی ڈالنا چاہیں گے اس سوال پر؟ بالکل جناب, اہل بیت کے بغیر تو ایک قدم بھی ہم نہیں چل سکتے. جی ہاں, آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے, انی ترکتکم فیکم ثقلین, دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت. سبحان اللہ. اب جب امت کے ہادی نے ہمیں یہ تربیت اور تعلیم اور ترغیب دی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پہ بیٹھ کے دائیں ران پر حضرت امام حسن, سبحان اللہ, بائیں پر امام حسین, سبحان اللہ, دونوں شہزادوں کو بٹھا کے آپ فرماتے تھے, لوگوں یاد رکھو یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور جنت میں میرے پھول ہیں. تو صحابہ اکرام سے ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ انہیں پسے پوچھ ڈال دیں گے یا امت پسے پوچھ ڈال دے گی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب امام حسین سے ایسی محبت فرماتے ہیں
ایک مرتبہ کوئی وقت آیا ہوا ہے, اجلاس چل رہا, اپنے بیٹے سے فرمایا کہ دیکھو کوئی بھی آ جائے اندر نہیں آنے دینا. جی ہاں, جی ہاں. جناب امام ہوتے ہیں عالی مقام تشریف لائے, کہا کہ بھئی ہمیں تمہارے بابا سے ملنا ہے. ان کا بابا نے تو منع کیا ہے ملاقات سے, اچھا, نہیں مل سکتے آپ. تو یہاں امام علی مقام امام حسین ہاشمی جلال, جب ہاشمی جلال آ گیا آپ نے فرمایا تم اور تمہارے بابا ہمارے غلام ہیں. یہ جلال میں آپ نے جملہ فرمایا جو آواز جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک پہنچی. یہ تشریف لے جانے لگے, جناب عمر باہر تشریف لائے, دروازے میں بیٹے سے پوچھا کیا ہوا, کہا بابا حسین آئے تھے, جی ہاں, ہم نے انہیں آپ کا پیغام دیا تو وہ ہمیں یہ جملہ کہہ کر گئے. تو وہ ویسے ہی ننگے پیر چل پڑے اور دوڑتے 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 جناب امام کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا کہ جناب آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی, کسی کو بھیجتے یا عمر خود آپ کے دروازے پر آتا. فرمائیے کیسے, کیا ارشاد فرماتے ہیں. حضرت امام علی مقام نے اپنی بات بیان فرمائی اور اپنا مسئلہ بیان کیا. جی ہاں, جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سننے کے بعد کہا کہ حضور ایک درخواست ہے, جو جملہ آپ نے کہا ہے وہ لکھ کے دے دیں. امام علی مقام نے وہ جملہ لکھ کے دے دیا کہ لو, جب کہا ہے تو لکھ کے بھی دے دیا. آپ کے بیٹے نے رات میں جب بیٹھے کہ اللہ بابا جان یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے وہ جملہ لکھوایا. کہ اللہ بیٹے یہی تو سمجھنے کی چیز تھی کہ کل بروز قیامت جب عمر سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا لے کر آئے ہو, تو میں حضور کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ آپ کے چہیتے نواسے نے مجھے قبول کر لیا غلامی میں. سبحان اللہ. جب انہوں نے غلامی میں قبول کر لیا تو یا رسول اللہ آپ بھی غلامی میں قبول فرمائیں. سبحان اللہ. یہ ہے اہل بیت کے اچھا, ساتھ محبت. میں عباس عزیز صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, بحیثیت ام المومنین حضرت اماں عائشہ کا جو معیار ہے, تو وہ امت کو کس طریقے سے اس تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور کس طریقے سے ان تمام چیزوں کو مینیج کرنا چاہیے؟ جو کہتا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہم مسلمانوں میں اکثر رجحانات کہیں نہ کہیں ادھر ادھر ہیں. کاش کہ ہم ان رجحانات کو بھی دین کے تابع بنا دیتے ہیں. جو قرآن نے کہا, جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, ان کے تابع ہو جائیں, مسئلہ ہی ختم. اور جہاں پر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ لو سکت الجاہل لما اختلف الناس, اگر جاہل اپنا منہ بند رکھیں تو لوگوں میں اختلاف نہیں ہوگا. واہ واہ. اختلاف جو ہے وہ جہالت کا نتیجہ ہوتا ہے, علم کا نتیجہ نہیں ہوتا ہے. علم کی طرف اگر آپ امت کو لانے میں کامیاب ہو جائیں, ہم آپ, تو اختلافات ختم ہو جائیں گے. رہ گئی یہ بات کہ مثلا فرض کر لیں کہ آپ جس کو دین سمجھتے ہیں اور جس طرح سے سمجھتے ہیں اسی پہ پابند رہیے, اس لیے کہ قیامت کے دن آپ کو آپ کے فہم کے حساب سے حساب لیا جائے گا, مجھ سے میرے فہم کے حساب سے سوال کیا جائے گا. لہٰذا میں کیوں اپنی رائے اور اپنا نظریہ دوسرے پہ امپوز کروں, دوسروں پہ تحمیل کروں, اسی طرح سے کوئی اور بھی میرے اوپر نہ کرے, مسئلہ ہی ختم ہے. پھر کون سا مسئلہ باقی رہتا ہے؟ اگر اچھا قرآن مجید میں بھی ایک معیار ہے. قرآن مجید میں یہ معیار, خود قرآن مجید کی آیتیں محکم اور متشابہ دو قسم کی ہیں, اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ محکمات کی طرف متشابہات کو لوٹا دیں. تو دین کے معاملات میں بھی اگر ہم محکمات کی طرف متشابہات کو لوٹائیں گے تو اختلافات ختم ہو جائیں گے. میرے سمجھ میں جو آتا ہے وہ یہ. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس طریقے سے تھی اماں عائشہ سے, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا دیگر ازواج کے مقابلے میں. جی ہاں, دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضائل حاصل ہیں نا, ان میں یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ حضرت عائشہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت ٹوٹ کر محبت کرتے تھے. ایسی محبت جس کی مثال ہمیں بہت کم ملتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, ایک صحابی نے حضور سے پوچھا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ آپ کی نظر میں پوری کائنات میں سب سے محبوب ترین شخصیت کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ. اب عرب معاشرے میں یہ ایک عجیب سی بات سمجھی جاتی تھی کہ کوئی آدمی کسی عورت کے بارے میں کہے یا اپنی بیوی کے بارے میں کہے کہ وہ میری محبوبہ ہے یا میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو صحابی نے پوچھا
کہ یا رسول اللہ میں آپ سے مردوں کا پوچھ رہا ہوں کہ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ کے ابو، یعنی آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر صدیق، پھر بھی حضرت عائشہ کی طرف نسبت کر کے کہا کہ ان کے ابو، پھر جب پوچھا پھر آپ نے حضرت عمر کا نام لیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے، ایک اس سے ہمیں درس بھی ملتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ کیسا تھا اور ہم آج اپنی بیویوں کے ساتھ رویہ کیسا رکھتے ہیں. ایک شوہر کو اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے تو شرم آتی ہے، لیکن اپنی گرل فرینڈ سے اس کو محبت کا اظہار کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. جب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر ہوتا ہے اس کو وہ فخر سمجھتے ہیں، اس کو وہ جناب سمجھتے ہیں بہت ماڈرن ہو گئے. اور اگر بیوی سے گھر کے اندر کوئی شوہر کوئی بیٹا اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کر لے تو والدین بھی ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ شاید یہ بھی بیوی کا غلام بن گیا ہے، رن مرید ہو گیا ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دین کا یہ مزاج ہے کہ آپ بیوی سے محبت کا اظہار کریں اور غیر محرم سے محبت کا اظہار نہ کریں. اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری آپ کی عمر کے ایام تھے، جب آپ کی بیماری میں شدت آئی تو آپ روزانہ پوچھا کرتے تھے کہ کل میری باری کہاں ہوگی. مقصد آپ کا یہ تھا کہ ازواج مطہرات سب مل کے یہ کہہ دیں کہ حضور ہم نے آپ کو اپنی جو باری تھی، جو نمبر ہے وہ ہم نے معاف کر دیا، آپ حضرت عائشہ کے گھر میں رہ لیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصال کا دن تھا وہ وہی دن تھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا دن تھا. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت عائشہ کی باری کا انتظار کرتے تھے. اگر انہوں نے حضور کو کوئی ہدیہ دینا ہوتا تھا تو حضرت عائشہ کی باری میں جا کے حضور کو ہدیہ دیتے تھے، اس لیے کہ اس سے حضور کو زیادہ خوشی ہوتی تھی کہ حضرت عائشہ بھی میرے ساتھ اس ہدیے میں شریک ہو جائیں گی. تو وہ باقاعدہ اس کا انتظار کرتے تھے کہ کب حضور حضرت عائشہ کے گھر جائیں گے تو ہم حضور کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کریں. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقاص صاحب قبلہ یہ بتائیے گا، اما عائشہ کو حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے، اس نام کی کیا فضیلت ہے؟ اصل میں عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ لقب دیتے تھے، کنیت دیتے تھے، اور جس کو لقب اور کنیت دی جاتی تھی اس کو شرف سمجھا جاتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عرض کی کہ آپ نے سب کو کنیت دی ہے، مجھے کنیت نہیں دی. تو آپ نے فرمایا کہ تم ام عبداللہ ہو. عبداللہ ان کے بھانجے تھے تو ان کی طرف نسبت دے کے کنیت دی. اور حمیرہ آپ سے پیار سے فرماتے تھے کہ آپ کے سرخ چہرے کی وجہ سے آپ کو جب کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ایک مرتبہ کہ حضور نے فرمایا حمیرہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم کب مجھ سے ناراض ہو اور کب ناراض نہیں ہو. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کیسے؟ تو ارشاد فرمایا ہوتا یہ ہے کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد، اور جب تم مجھ سے راضی نہیں ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ رب ابراہیم. تو حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ گواہ ہے کہ میں دل سے آپ سے راضی ہوتی ہوں، صرف زبان سے یہ بات کرتی ہوں. تو یہ محبت ہے، اور اسی حقیقت یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان آج اس محبت کا بڑا فقدان ہے. ہم عام معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ میں اکثر اپنے دوستوں سے مذاقاً یہ بات کہتا بھی ہوں کہ یہ جو ابھی اس کے پاس فون آیا نا، یہ گھر سے فون آیا. تو میرے دوست پوچھتے ہیں کہ یہ تم نے کیسے پہچانا؟ میں نے کہا اس کے لہجے سے پتہ چل گیا کہ یہ اپنے گھر والوں سے ایسے بات کر رہا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، شاندار ہے، اچھا رویہ رکھنے والا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت کی وجہ سے آپ اکثر و بیشتر انہیں اس لقب سے پکارتے تھے، یا حمیرہ، اے سرخ چہرے والی. تو یہ حضور کی محبت بتا رہی ہے، اور ہمیں بھی اس سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اسی انداز سے محبت کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ محبت فرمایا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین گرامی یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے برکت رمضان. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی. اور ناظرین گرامی اس وقت آج ہم پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ سحری کے بعد بھی جو ہے وہ تواتر سے چیزوں کو لے کر جا رہے ہیں. آپ سب اپنا جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ رکھ چکے ہیں، اور اس وقت عباس وزیری صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ قبلہ بتائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد اما عائشہ 47 سال تک ان کا کتابوں میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی عمر مبارک، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد ان کی حیات پاک ایسے تھی. تو یہ بتائیے گا کس طریقے سے انہوں نے اس عرصے کے اندر علمی، سیاسی، سماجی امت کی کس طریقے سے اصلاح کی ہے، اور کس طریقے سے ان کی جو تمام تعلیمات ہیں اس سے امت کو کیا اس وقت میسج ملتا ہے، کیا تمام جو ہے وہ ہمیں تعلیمات حاصل ہوتی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ان کی زندگی اور تاریخ آپ کے سامنے ہے. جی ہاں. حضرت پیغمبر اکرم کے وصال کے بعد ہمارے مسلمان بھائیوں میں ایک روایت ملتی ہے کہ خذو ثلثی دینکم من عائشہ. ہمارے پاس اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے. ہمارے منابع حدیثی میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس اس طرح کی حدیث ہے کہ اپنا 2/3 دین حضرت عائشہ سے لے لو. اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پھر انہیں سوچنا چاہیے کہ واقعی 2/3 دین ان سے لے لیا گیا ہے. اچھا قبلہ ایک معذرت، ایک بات قطع کلائی معاف، میں اصل میں جملہ سمجھ میں آیا، آپ نے کہا مسلمان بھائیوں، تو کیا آپ اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں یا نہیں؟ میں خود بھی مسلمان ہوں نا، جبھی تو میں مسلمان اپنے مسلمان بھائی کہہ رہا ہوں. جی ہاں. یعنی ہم جو شیعہ مکتب فکر کے علاوہ جو مسلمان بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ہاں ان کے کتب حدیثی میں اس طرح کی ایک حدیث ملتی ہے کہ خذو ثلثی دینکم من عائشہ. ہمارے پاس ہماری کتب حدیثی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کا کوئی حدیث، کوئی ایسی خبر ہمارے پاس نہیں ہے. لہٰذا اب ان دوستوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا واقعاً 2/3 دین ان سے ملا ہے اور لوگوں نے اس سے 2/3 دین حاصل کیا ہے یا نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. باقی تاریخی اعتبار سے متاسفانہ پیغمبر کے بعد 30 سال تک تو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوا ہے، اور بلکہ 27 سال تک. اس کے بعد کچھ خلفشار مسلمانوں میں پیدا ہو گیا. اچھا. اور اس میں خاص طور پر حضرت امیر المومنین کے دور خلافت میں 3 جنگیں ہوئی ہیں، اور ان 3 جنگوں کی وجہ سے کافی اختشاشات پیدا ہو. ان میں سے ایک جنگ جو ہے وہ جنگ جمل بھی ہے. تو اس صورت میں ہم، آپ کا جو سوال ہے کہ کیا دینی سیاسی رہنمائی انہوں نے کیا کی ہے، تو وہ ابھی سوچنا چاہے کہ کیا انہوں نے واقعی رہنمائی کی ہے. سوال ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے قبلہ، میں چاہوں گا آپ 1 لائنر دے دیں مفتی رشید احمد خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی رہنمائی کا اندازہ تو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے والی جو صحابی ہیں مردوں اور عورتوں میں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. 2210 روایات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں دینی کسی مسئلے میں مشکل پیش آتی تھی تو ہم جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دیتے تھے، اور جب وہاں سے ہم لوٹتے تھے تو ہمارا وہ مسئلہ، وہ ہماری وہ پرابلم وہ ریزالو ہو جاتی تھی، وہاں سے ہمارے وہ مسائل حل ہو جاتے تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خانگی زندگی، گھریلو زندگی، آپ گھر میں کیسے رہتے تھے، اس سے متعلق جتنے مسائل ہیں یہ ازواج مطہرات اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو سکھائے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی، دینی، سیاسی، سماجی خدمات ایسی ہیں کہ اس کو کسی 1 گھنٹے کے بیان میں، کسی ایک پروگرام میں احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ کسی ایک پروگرام میں اس کو مکمل کیا جا سکتا. بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے. قبلہ ایک 1 لائنر دے دیں جلدی سے، ہمارے پاس 15 سیکنڈ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ام المومنین ہیں کہ جو فرماتی ہیں کہ وہی جب نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بستر میں ہوتے تھے. اتنا عظیم مقام ہے. اور آخری وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری وصال فرمایا، حضرت عائشہ کی گھٹنے پہ سر رکھا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین گرامی، یہاں اپنے میزبان محمد عریب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. علماء کرام آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، قبلہ آپ کا بہت شکریہ، قبلہ آپ کا بہت شکریہ، حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین گرامی، یہاں اپنے میزبان محمد عریب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل اسی اپنے پن کے ساتھ ملاقات ہوگی کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور سانسوں میں یہی توانائی باقی رہی اور رب ذوالجلال نے یہ توفیق دی تو اسی سیٹ پر میٹرو 1 کی خصوصی لائیو نشریات برکت رمضان میں آپ سے ہم کلام ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.